बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید، احادیث نبوی اور سلف صالحین کے اقوال و آثار سے اخذ کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ تھا اور وہ سب کے ساتھ اسلام پر تھے۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرن سے مراد ایک وقت کے لوگ ہیں یا اس سے مدت و زمانہ مراد ہے۔ ان اچھے اور نیک ادوار اور قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات وقوع پذیر ہوئے جو بت پرستی اور شرک پر منتج ہوئے۔ شرک اور بت پرستی کا سبب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوث اور یعقوب اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور ان مجسموں اور تصویروں کے نام ان اچھے لوگوں کے نام پر رکھو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آغاز میں تو ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے لوگ ہلاک ہو گئے اور علم بھی اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پرستش ہونے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے۔ اکرمہ، ضحاک، قتادہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن اسحاق نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے نیک افراد تھے اور ان کے بہت سے پیروکار بھی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی پیروی کرنے والوں نے کہا اگر ہم نے ان کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لی تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک بزرگوں کی تصویریں بنا ڈالی۔ جب وہ فوت ہوئے تو ابلیس بعد والے لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارے پہلے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے ان پر بارش برستی تھی، تو انہوں نے ابلیس کے کہنے پر ان کی پوجا شروع کر دی۔ امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ابو المطہر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لوگوں نے ابو جعفر باقر کے پاس یزید بن المحلب کا تذکرہ کیا اور جعفر نماز میں مصروف تھے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو فرمانے لگے تم نے یزید بن المحلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس جگہ قتل ہوئے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ اس نے ود کا ذکر کیا کہ وہ ایک نیک اور صالح انسان تھے اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بابل شہر میں ان کی قبر پر جا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جب ابلیس نے ان کے غم اور پریشانی کو دیکھا تو انسان کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ کر کہنے لگا تم اس شخص پر اتنی آہ وزاری کر رہے ہو، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کے ساتھ اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو اس نے ان کے لیے اس کی تصویر بنا دی جو انہوں نے اپنی مجلس میں رکھی اور اس کی یاد کو دل میں بسا لیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ وہ اس تصویر کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رکھنے لگے ہیں تو اس نے کہا کیا میں ہر ایک کے لیے الگ الگ تصویر نہ بنا دوں؟ وہ اس کے گھر میں رہے گی، اس طرح تم اس کو خوش اسلوبی سے یاد رکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ مورتی بنا دی۔ اس طرح وہ نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے۔ ان کے بیٹے یہ حالات دیکھتے رہے اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کی یاد کا معاملہ آخر کار ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پوجا شروع کر دی تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ود کے بت کی عبادت کی گئی۔ اس کلام کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی۔ ام المومنین حضرت سلمہ
रदी अल्लाह अन्हा और उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गिरजे का जिक्र किया जो उन्होंने हबशा के इलाके में देखा था। उस जमाने में उसको मारिया कहा जाता था। उन्होंने उसके खूबसूरत होने का तस्करा किया और बयान किया कि उसमें बहुत सी तस्वीर थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस कौम में जब कोई नेक आदमी फोत हो जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें उस शख्स की तस्वीर बनाकर रख लेते। ये अल्लाह के यहाँ मखलूक में से बदतरीन लोग हैं। ये हदीस और आसार सहाबा बयान करने का मकसद ये है कि जब जमीन में फसाद फैल गया और जमीन के अतराफ व अकनाफ में बुतों की पूजा आम हो गई तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे और रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाएं और अल्लाह के सिवा की इबादत से रोके। अल्लाह ने ज़मीन की तरफ सबसे पहले जिसको रसूल बनाकर भेजा उनका नाम मुबारक हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शिफाअत में बयान किया है कि लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम तू अबुल बशर है। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने सजदा किया और अल्लाह ने आपको जन्नत में आबाद किया। क्या आप हमारे लिए अपने रब के यहाँ सिफारिश करते हैं? क्या आप हमारी परेशानी और गम नहीं देख रहे? बस वो कहेंगे, मेरा रब आज सख्त गुस्से में है, इतना वो पहले कभी गुस्से में नहीं आया और न आइंदा इतना गजबनाक होगा। उसने मुझे दरख्त से रोका था तो मैं नाफरमानी कर बैठा। मुझे तो अपनी फिक्र है, मेरे सिवा किसी और की तरफ जाओ। यूं करो कि नूह अलैहिस्सलाम की तरफ जाओ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास आकर कहेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम आपको अहले जमीन की तरफ पहला रसूल बनाकर भेजा गया था और अल्लाह ने आपका नाम अब्दुल शकूर यानी शुक्रगुजार बंदा रखा है। क्या आप हमारी कैफियत नहीं देख रहे और हम जिस मुसीबत व परेशानी में हैं आप वो नहीं देख रहे? क्या आप हमारे लिए अपने परवरदिगार से सिफारिश नहीं कर सकते? वो कहेंगे, मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि इससे पहले कभी इतना गजबनाक नहीं हुआ और बाद में भी